نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھے سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 نعت شریف، نمبر 2 سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ سب سے پہلے نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہیں دو جہاں میں مثال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد، نظر سے غلاموں کو مولا بنا دے، نظر سے غلاموں کو مولا بنا دے، یہ ہے ایک ادنا کمال محمد، یہ ہے ایک ادنا کمال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ زمانے کی بگڑی بنی جا رہی ہے، زمانے کی بگڑی بنی جا رہی ہے، غلامی سے آقا بلال محمد، غلامی سے آقا بلال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ظہور دو عالم مال محمد، ظہور دو عالم مال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ نماز محبت ادا کر لی میں نے، نماز محبت ادا کر لی میں نے، جو سجدے میں آیا خیال محمد، جو سجدے میں آیا خیال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ بڑا ناز ہے لوگ کہتے ہیں مجھ کو، بڑا ناز ہے لوگ کہتے ہیں مجھ کو، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ وہ صورت ہے دیوان تجلی رب کی،
وہ صورت ہے دیوانے تجلی رب کی، کدو قامت خد و خال محمد، کدو قامت خد و خال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام، بھلا یہ بات کیسے ممکن ہے کہ محرم الحرام میں میدان کربلا میں قافلہ حسینی پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا تذکرہ تو ہو، ان کے فضائل و مناقب بیان تو ہوں، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پھولوں میں سے ایک انتہائی خوبصورت پھول سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم ہستی کی سیرت و کردار کے بارے میں ذکر خیر نہ ہو۔ یقیناً ایسی پاک ہستیوں کا تذکرہ سننا اور ان کے بارے میں قلم کو جنبش دینا، یہ سب ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم شریف علی بن حسین بن علی مرتضیٰ علیہ السلام اور آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے، جبکہ لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 34 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی۔ بعض روایات میں آپ علیہ السلام کا سن ولادت 36 ہجری گردانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا اسم مبارک جناب شہر بانو، جو نوشیروان عادل کی اولاد میں یزد جرد کی صاحبزادی بتائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام 12 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں۔ میدان کربلا میں آپ علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھے، مگر شدید بیمار ہونے کے باعث یزید کے ساتھ ہونے والی جنگ میں شرکت نہ کر سکے، اس لیے اس وقت شہادت کا رتبہ نہ پا سکے۔ یوں آپ علیہ السلام ہی وہ ذات مقدس ہیں کہ جس سے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ جاری رہا اور رہے گا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی زین العابدین کے معروف ہونے کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں نمودار ہوا، تاکہ خوف اور ڈراؤنی شکل سے آپ علیہ السلام کی عبادت الہی سے باز رکھ کر عیش و نشاط میں مشغول کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ سانپ نے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ علیہ السلام پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ سانپ نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے کو اس سختی سے کاٹا کہ آپ علیہ السلام کو شدید درد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی سانپ کی طرف توجہ نہ کی اور حق بندگی ادا کرنے میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے آپ علیہ السلام پر انکشاف فرما دیا کہ وہ شیطان ہے جو سانپ کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بری طرح ضد و کوب کیا اور پھر فرمایا، اے ذلیل و خوار اور کمینے، یہاں سے دور ہو جا۔ جب سانپ یہاں سے چلا گیا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تاکہ درد میں قدرے افاقہ ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کو غیب سے ایک آواز سنائی دی، لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ کہنے والے نے یوں کہا، آپ علیہ السلام زین العابدین ہیں، آپ علیہ السلام زین العابدین ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام زین العابدین کے اسم شریف سے مشہور ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام وضو فرماتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ جب آپ علیہ السلام سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ کس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام اپنے در دولت پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ مکان کو آگ لگ گئی، مگر آپ علیہ السلام سجدہ میں سر بسجود رہے۔ لوگوں نے شور مچایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اس پر خاموش کیوں رہے۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے کہ محشر کی آگ کے خوف سے یہ آگ بھول گیا۔ آپ علیہ السلام جب کبھی سودا سلف لینے کی غرض سے بازار تشریف لے جاتے تو اپنا چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیتے تاکہ کوئی انہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر سودا سلف دینے کی کوئی رعایت نہ برتے۔ آپ علیہ السلام جود و سخا، عبادت و ریاضت، علم و عمل، صبر و شکر اور اظہار و اخلاص میں یکتا تھے۔ آپ علیہ السلام نے 25 سے زیادہ دفعہ حج مبارک بھی کیے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ایک پڑوسی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ علیہ السلام کو برا کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ آپ علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ اس بدخوئی کرنے والے شخص سے ملاقات کی اور فرمایا کہ اے شخص، جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر تم غلط کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص نادم ہوا اور معافی طلب کی۔ ایک دن حضرت سیدنا زین العابدین علیہ
السلام نے اپنے غلاموں، بچوں اور رفقا کے ہمراہ جنگل میں چاشت کی نماز کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہرن آ کر ساکت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف چہرہ مبارک کر کے کہا، میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں اور میری والدہ ماجدہ محترمہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آؤ ہمارے ساتھ چاشت کا کھانا کھاؤ۔ ہرن آیا اور جو کچھ اس نے پسند کیا کھایا اور صحرا کی جانب واپس چلا گیا۔ غلاموں میں سے ایک نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا حضرت ہرن کو دوبارہ بلائیے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسے بلائیں گے مگر تم اسے چھیڑنا مت۔ اس نے عرض کی کہ حضور ہم اسے ہرگز نہیں چھیڑیں گے۔ سیدنا حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہرن، میں علی بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام ہوں، میری والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہرن پھر خوشی سے دوڑتا ہوا آیا اور دسترخوان کے قریب ٹھہر گیا اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ کچھ کھانا شروع کر دیا۔ ان اصحاب میں سے کسی نے ہرن کی پشت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہرن فوراً بھاگ گیا۔ پھر حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میری پناہ کو سلامت نہیں رہنے دیا، اب میں تم سے کسی قسم کی بات نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے اور اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔